السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم تاریخ مکہ شروع کر رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر ہوا، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے کہ وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں اس گھر کے طواف، عمرے اور حج کی خواہش مچلتی رہتی ہے، اور وہ پروانوں کی مانند اس کی زیارت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس مقدس و معتبر شہر کے حصے میں یہ اعزاز بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں مبعوث فرمایا۔ یوں مسلمانوں کو جہاں اس شہر سے ایک والہانہ روحانی لگاؤ ہے، وہیں وہ اس کی تاریخ و تہذیب و تمدن، تعمیر و ترقی کے مختلف مراحل سے آگاہی میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے قسط وائز مکہ المکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ اس شہر سے متعلق بہت کچھ جان پائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ مادہ پرست عناصر اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کا جواز پیدا کرنے کی خاطر اس نظریے کا پرچار کرتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی کائنات کے ارتقاء کے بارے میں عجیب و غریب نظریات کی بھرمار تھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن کریم نے ان تمام نظریات کی سختی سے نفی کرتے ہوئے ایسے ٹھوس دلائل و شواہد پیش کیے جن سے دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات کے لیے تحقیق کے نئے دریچے کھل گئے۔ ان کی روشنی میں دنیا اس نظریے پر متفق ہوئی کہ ہماری یہ کائنات محض حادثاتی طور پر یا از خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کی تخلیق قدرت کاملہ کے ارادے، فیصلے اور کامل منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے سورۃ ہود کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا تخت پانی پر رکھا۔ ایک اور جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا فرمائے۔ ایک اور جگہ سورۃ حدید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں حضرت مجاہد کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے مکہ مکرمہ کی سرزمین باقی زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمائی، اور اس کے چاروں بنیادی ارکان 7ویں زمین تک گہرائی میں رکھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ پانی کی سطح پر ابھرنے والا وہ مقدس خطہ یعنی بیت اللہ شریف جو زمین کی پیدائش سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا، مکہ مکرمہ ہی کی زمین تھی۔ یہ پانی کے اوپر سفید جھاگ کی مانند تھی، پھر اس کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زمین چاروں جانب پھیلا دی، لیکن زمین کے پھیلانے کا یہ کام مکہ مکرمہ کی زمین کے وجود میں آنے کے 2000 سال بعد عمل میں آیا، اور مکہ مکرمہ کی اسی زمین پر فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا فرمایا اور پانی کو ہوا پر ٹھہرایا۔ پانی سے بخارات اڑتے رہتے تھے۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہوئی، اور اس حرکت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ والی جگہ پر ایک ٹیلہ پیدا فرمایا، اور وہاں فرشتوں نے بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اسی وجہ سے اس شہر کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ اس قابل صد تعظیم و تکریم خطہ مقدس کا نام ہے جو کرۂ ارض کی تخلیق کا باعث بنا، جسے خالق کائنات نے اپنے مقدس گھر کے لیے منتخب فرما دیا۔ وہ معزز گھر کے جو مسلمانوں کے دینی تشخص، ملی تحفظ اور وحدت کا مرکز ہے۔
معاشرتی و سماجی زندگی کے قیام کا ذریعہ اور شعار اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد محترم شہر ہے کہ جس کا سفر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد پرکشش شہر ہے کہ جو اپنی مقناطیسی روحانی قوت سے دنیا کے چپے چپے سے رب کعبہ کے پرستاروں کو جوک در جوک اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمان سارا سال وہاں پہنچ کر اپنے قلب و جاں ایمان کی حرارت سے منور کرتے ہیں۔ یہ شہر حرمت و تعظیم کا وہ مستقر ہے کہ جہاں گناہ پت جڑ کی طرح جڑتے ہیں اور ایک سراپا معاصی بھی توبہ استغفار کی بدولت گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ۔ کائنات ارضی پر اللہ کی عبادت و بندگی اور ہدایت کا مرکز یہ شہر جانا رب کعبہ اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ یہاں حرم کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس خطہ مقدس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہو اس کے لیے اس شہر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس شہر معظم کی عظمت و جلالت و بزرگی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی توصیف و تمہید رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں رب العالمین نے 2 صورتوں میں سورۃ بلد اور سورۃ 3 میں اس کی حرمت کی قسم کھائی ہے۔ اس کی تطہیر و تقدیس سے احادیث مبارکہ اور تاریخ عالم کے اوراق مزین و معمور ہیں۔ سورہ آل عمران میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت و برکت والا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ ہی فاران کے وہ وادی عزیز زرع ہے کہ جس کے سنگلاخ پہاڑوں، خاموش بیابانوں اور تپتے صحراؤں کے درمیان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور نومولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور یہی وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں ایک ممتا کی ماری ماں کی بے تاب تڑپ نے عرش باری تعالیٰ کو ہلا ڈالا اور حکم خداوندی سے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کا سب سے مقدس و محترم چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، پوری دنیا کے لیے رحمت، امت مسلمہ کے لیے باعث شفاعت، شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے مسکن بھی یہی شہر طابہ ہے۔ یہی وہ خطہ مکرمہ ہے کہ جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا گیا۔ 40 سال تک روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا اور رشد و ہدایت کا دریا بہتا رہا۔ اس شہر کی حرمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے ہمیشہ کے لیے حرمت والا قرار دے دیا، اور اس شہر پاکیزہ میں قیامت تک کفار و مشرکین کے ناپاک قدم داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہودیوں کے روحانی و پیشوا اور مسلمانوں کے دشمن خاص دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو پائے گا کہ ان دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس مقدس شہر میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے خود رو پودوں اور کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا، اس کے شکار کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی تازہ گھاس کو کوئی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک گھر یعنی مکہ میں داخل ہوگا اس نے امن پا لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے اس معزز شہر کے مختلف ناموں کو بڑی محبت پیار سے بیان فرمایا ہے۔ کہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، تو کہیں کہا البلد الامین یعنی امن والا شہر کہا، اور کہیں اسے حرم امن کہا، تو کہیں حرمت والا شہر قرار دیا۔ ماہرین عمرانیات اور مفسرین نے اس شہر مقدس کے
56 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین نے اپنی جامع اللطیف میں یہ 56 ناموں کو تحریر کیا ہے، لیکن سب سے مشہور و معروف نام مکہ اور بکہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ قول منقول ہے کہ بکہ صرف بیت اللہ شریف ہے اور اس کے علاوہ پورا شہر مکہ ہے۔ یہی قول امام مالک، امام زہری، امام ابراہیم اکرمہ اور امام مقائل بن حسان کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو جن ناموں سے یاد کیا گیا ہے ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ مکہ سورۃ فتح میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ ام القرآن سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جیسے ہم نے نازل کیا، جو بابرکت اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تمام اہل مکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ بکہ سورۃ آل عمران میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو بکہ شریف ہے، یعنی مکہ شریف ہے، جو تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت والا ہے۔ البلد سورۃ ابراہیم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ البلد سورۃ نمل میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کے مالک کی عبادت کرتا رہوں جس نے اس شہر کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ معاد سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ معاد یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچا دے گا۔ حرم شریف امن والا شہر، اس کو رب العالمین سورۃ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو یعنی مکہ مکرمہ کو مقام امن بنا دیا ہے۔ البلد الامین سورۃ 3 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ علامہ طاہر کردی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ دنیا کا دل ہے اور زمین کے وسط میں واقع ہے، جبکہ کعبہ شریف اس نقطے کی مانند ہے جو کسی دائرے کے وسط میں ہوتا ہے۔ امام محمد فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع ہے اور یہ زمین کی ناف ہے، اسی لیے اسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور یہ بیت المعمور کا سایہ ہے۔ قدرتی طور پر ہیرے کی شکل سے مشابہ مکہ مکرمہ ایک مستطیل نما شہر ہے جو مملکت سعودیہ عربیہ کی مغربی جانب سرزمین حجاز کی ایک ایسی وادی کے دامن میں واقع ہے جسے چاروں جانب سے سنگلاخ پہاڑوں نے اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ اس شہر کی قدرتی حفاظتی دیواریں ہیں۔ اس شہر کی سطح سمندر سے بلندی 280 میٹر ہے۔ یہ جدہ سے مشرق میں 73 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 430 کلومیٹر جنوب کی جانب ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے 3 بنیادی راستے ہیں، معلات، مسفلہ اور شبیکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل معلات میں سے تھے اور وہیں آپ کی جائے پیدائش ہے۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں کہ قدیم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا، یورپ، افریقہ اور اوقیانوس کے براعظموں میں جزیرہ نما عرب کو ایک خاص مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہ ایشیا میں ہوتے ہوئے بھی یورپ اور افریقہ کے قریب ہے۔ پرانے زمانے میں مصر اور روما متمدن اور ترقی یافتہ قومیں کہلاتی تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے تاجران وہاں بآسانی کامیاب تجارت کیا کرتے تھے۔ دنیا کے وسط میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی شہر سے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے کام کا آغاز کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں کا پیشہ ہمیشہ سے تجارت رہا۔ یہ لوگ عموماً عطریات، کپڑے، خشک میوہ جات، چمڑے، غلے اور اسلحے کی تجارت کیا کرتے تھے۔
اللہ رب العالمین نے اس شہر مقدس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ ایام حج میں لا تعداد انسانوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ لاکھوں افراد کے ایک جگہ قیام کے باوجود اس کے بازاروں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ مکہ کی تاریخ کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بہت سی معلومات فراہم کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ والسلام۔